बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज यकम बरोसोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। कल का दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत अहम है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दो बड़े झटके दिए हैं पीडीएम को और शहबाज शरीफ हुकूमत को। एक दरखास्त प्रॉक्सी एप्लीकेशन थी जिसको आज खारिज कर दिया गया है, मुस्तरद कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से छुट्टी के दिन, और साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील और बाकी जो दरखास्तें थी उनको समाअत के लिए जो मंजूर कर लिया गया है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उस बुनियाद पर फिर मरियम नवाज की जो चीज़ें हैं आज दोबारा सुनाई दी हैं हमें, और दोबारा उन्होंने तीन जो रुकनी बेंच है उसके ऊपर नाजायज़ ना सिर्फ इल्ज़ामात लगाए हैं बल्कि तौहीन अदालत की वो मुसलसल तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही हैं, लेकिन मजाल है कि कोई इदारा या कोई अदालत उनके खिलाफ एक्शन ले। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मरियम नवाज़ की जानिब से जो आज स्टेटमेंट दी गई है वो इस वजह से भी अहम है कि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ बड़े अरसे से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ एक पूरी मुहिम चला रहे हैं। तीन रुकनी बेंच की जब बात होती है तो तीन रुकनी बेंच से मुराद उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर। इस तीन रुकनी बेंच को वो अलग से बुरा भला कहते हैं, और फिर जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से अलग से एक इन्होंने पूरा एक खोला हुआ है, महाज खोला हुआ है। और साकिब निसार हैं जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनके खिलाफ इनकी जो इस तरह की ऑडियोज हैं और ये सारी चीज़ें अब राना सनाउल्लाह पीटीवी पर बैठकर और तमाम टीवी चैनल्स उसको लाइव दिखा रहे हैं। वो जो टोटे जोड़ के टेप बनाई गई है, ऑडियो टेप, वो उसको लाइव चला रहा है और बता रहा है जी देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पैसे दिए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो किया। अच्छा, मैं हैरान होता हूं कि ये कौन कह रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटों के पैसे पर। मैंने आपको कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बकायदा इसके ऊपर उनकी जानिब से तहकीकात की गई और ये बात सामने आ गई, क्लियर हो गई कि ऐसा कोई मामला नहीं था, किसी को पैसे नहीं दिए गए। लेकिन जो लोग सारा पिछले 15 से 20 साल जो नून लीग की एक अहम शख्सियत है, अहम शख्सियत से मुराद शरीफ खानदानी हो सकता है, उसके जो दर्जनों पर्सनल सेक्रेटरीज हैं वो मॉडल टाउन एच ब्लॉक में बैठकर जो मरकजी ऑफिस है नून लीग का, वहां पर टिकट के नाम पर जो पैसे लेते हैं और जो इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, पार्टी जो फंड्स आते, इनको जो पार्टी फंड्स मिलते थे वो जाती अकाउंट्स में, और वो पार्टी फंड्स कौन से होते थे? टिकट के पैसे होते थे। सारी जिंदगी जिन्होंने यही कारोबार किया, सारी जिंदगी जिनके पार्टी फंड्स यही हैं, इसके अलावा इनको कोई डोनेशन, कोई फंड्स देने को तैयार नहीं है। इनके टोटल अकाउंट 9 हैं जो इलेक्शन कमीशन के पास हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 40,000 डोनर्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो किसी सूरत में भी पाबंद नहीं है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरूरतमंद नहीं है टिकट के पैसों की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई कमी है पैसों की? पूरी दुनिया में जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इमरान खान के एक इशारों पर अरबों रुपए दे देते हैं। इस वजह से जिन्होंने सारी जिंदगी ये काम किया है आज वो इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और मैं हैरान होता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों की जो खुशी है वो बड़ी काबिल दीदनी है, जो ये दिखाते हैं कि देखिए जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक टिकट बिक गई, इतने पैसे ले लिए, जिन्होंने सारी जिंदगी यही काम किया। और दूसरी जानिब अब वो वक्त आ गया, जवाल के उस मुकाम पर पहुंच गया कि अब मुफ्त में भी इनकी कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है। मरियम नवाज की जानिब से कहा गया कि साकिब निसार का बेटा टिकट के पैसे ले रहा है और ये अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, अवाम अब बेवकूफ़ नहीं बनेगी। और साथ कहते हैं कि जी देखें किस तरीके से ये बेनकाब हो गए। मरियम नवाज कहती हैं कि जो जितना भी इमरान खान के तमाम जब हरबे नाकाम हो गए तो उसको बचाने के लिए जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट आ गई। अब ये एक नया वर्ड है जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट का, जो मरियम नवाज की जानिब से दिया गया। कल तक यही इनसे कोई पूछे कि क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आपकी जो पीडीएम की हुकूमत है जिसमें आपने एनआरओ भी लिया, मरियम नवाज बाहर से भी, लंदन से भी हो आई, ईसीएल से नाम भी निकल गए, मरियम नवाज को बरी भी कर दिया गया, इनके बाप की जो जायदाद जब्तगी का जितने केसेस थे वो सारे खत्म हो गए, जायदादें भी इनकी बच गई अरबों रुपए की। नवाज शरीफ भी, उनको भी जो है वो वीजा जारी कर दिया गया, सिफारती वीजा जारी किया गया, वो पूरी दुनिया में प्रोटोकॉल लिए फिरता है। तो क्या ये उस फैसले की वजह से नहीं है जो 7 अप्रैल 2022 को इसी 3 रुकनी बेंच ने दिया था? 2 जज और साथ थे, क्या ये 3 जजेस उस बेंच का हिस्सा नहीं थे? आपकी तो हुकूमत, आप पे तो ये जो नवाजिशात, आप जो आज चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खुलेआम गालम गलूच कर रहे हैं, तो ये उसी 7 अप्रैल 2022 के फैसले की तो अता है। आपने खुद क्या किया है?
یہ باتیں تو ساری دنیا جانتی ہے۔ اگر اس دن یہ اسخو نوٹس نہ ہوتا تو اسمبلیاں تو تحلیل ہو گئی تھیں، آپ کیا کر سکتے تھے؟ آپ تو منہ بنا کے بیٹھے تھے اسمبلی میں کہ ہم کیا سوچ کے آئے تھے، اور آپ اسمبلی کا فلور چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، آپ کے پلے تو بچا کچھ نہیں تھا۔ ادھر رولنگ مسترد ہوئی، ادھر وزیر اعظم نے اسمبلی تحلیل کی، صدر پاکستان نے منظور کر لی، اور آگے الیکشن کا سارا معاملہ بن جانا تھا۔ تو آپ کی حکومت جس عمر عطا بندیال کی بھیک میں آپ کو دی گئی ہے، آج اس عمر عطا بندیال آپ کو اچھا نہیں لگتا، آج وہ اعجاز الحسن آپ کو اچھا نہیں لگتا، آج منیب اختر آپ کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اب وہ ان کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ بہت، میں یہ بات بڑے بطور قانون کا طالب علم بڑی معذرت کے ساتھ، آنریبل جو ہماری سپریم کورٹ ہے، ہماری عدالت عظمیٰ ہے، جس کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے، میں بطور قانون کا طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ فیصلہ نظریہ ضرورت اور ایک بلنڈر تھا، قانونی بلنڈر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو کسی صورت درست نہیں تھا، لیکن فیصلہ آ گیا۔ کسی نے ججز کے خلاف کمپین نہیں کی، کسی نے ججز کو برا بھلا نہیں کہا۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ عمران خان کی حکومت گئی، اس کا لانگ مارچ، جیل بھرو تحریک، نئے چیف آرمی سٹاف کے تقرر کو روکنے کی سازش ناکام ہوئی، اور اسمبلیاں توڑنے کا حربہ ناکام ہوا تو اس کو بچانے نئی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ آ گئی۔ کہتے ہیں کہ سب کا آپس میں مفاد ہے، نواز شریف فٹ نہیں ہوتے کیونکہ وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ ہی کھانے دیتے ہیں، جبکہ یہ گروہ کھاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب عمران خان کا ہر حربہ ناکام ہوا تو بچانے کے لیے 3 رکنی بینچ آ گیا۔ آج ملک جو بھی آئینی اور قانونی ہچکولے کھا رہا ہے اور جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، اس کا ذمہ دار وہ متنازع اسخود نوٹس ہے۔ میں کہوں گا متنازع اسخود نوٹس اپریل 2022 والا۔ مریم نواز نے کہا جو مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت، لاہور ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کر چکی تھی، جو انٹرا کورٹ اپیل تھی اس میں سٹے ہی کوئی نہیں تھا، تو آپ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر ہی عمل درآمد کر دیتے۔ سپریم کورٹ میں تو معاملہ بعد میں گیا، پہلا فیصلہ تو لاہور ہائی کورٹ کا تھا، جس نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ آپ تاریخ دیں۔ الیکشن کمیشن گیا انٹرا کورٹ اپیل میں 1 ہفتے 10 دن کے بعد، اور اس میں بھی سٹے نہیں ملا تھا، وہ سنگل بینچ کا فیصلہ برقرار رہا تھا۔ مریم نواز نے کہا کہ جو زبردستی 3 رکنی بینچ اپنے پاس کھینچ کر وہ معاملہ لے گیا۔ ایک معزز جج نے کہا تھا کہ الیکشن فیصلہ کرنے سے پہلے اس کو بات کو دیکھنا ہوگا کہ اسمبلی کیوں توڑی گئی، جو کل تک سٹیج پر کھڑی ہو کر دھمکیاں لگاتی تھی کہ آپ پہلے اپنی اسمبلیاں توڑیں، جب اسمبلیاں توڑ دیں تو اب اطہر من اللہ صاحب کا سہارا لیتے ہوئے کہتی ہیں کہ دیکھیں ان کو بھی تو ہر صورت میں اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے تھی، اور اطہر من اللہ صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ پہلے تو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ اسمبلیاں درست ٹوٹی ہیں، تحلیل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ کل تک کہتے تھے عمران خان اسمبلیاں توڑ دو اور دکھاؤ ہمیں کہ آپ نے وہ 2 اسمبلیاں توڑی ہیں، باقی ہم توڑتے ہیں اور الیکشن کی طرف جاتے ہیں۔ اس مرد کلندر نے تو اسمبلیاں توڑ دیں، اب ان کو موت پڑ گئی، اور اب یہ الزامات لگاتے ہیں، اور اطہر من اللہ صاحب کے جو فیصلے ہیں ان کے، اطہر من اللہ صاحب کے اختلافی نوٹ کا سہارا لیتے ہوئے ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ عمران خان نے آج تک اعجاز الحسن یا منیب اختر یا مظاہر نقوی کا نام لے کے تعریف نہیں کی۔ جن ججز کی تعریف مریم نواز کر رہی ہیں، کیا وہ متنازع نہیں ہو گئے؟ کیا وہ ایک فریق کے نہیں بن گئے؟ کیا جو پی ڈی ایم نے پہلے دن ابھی 3-2 کا فیصلہ آیا تھا، اور اس دن اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اور اٹارنی جنرل نے باہر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی تھی 4-3 کا، اس سے 1 مہینے کے بعد اختلافی نوٹوں میں یہ ساری باتیں آئی تھیں کہ اچھا 4-3 ہو سکتا ہے، تو کیا یہ بات متنازع نہیں کرتی سپریم کورٹ کے ججز کو کہ جو پی ڈی ایم کہہ رہی تھی وہ 1 ماہ بعد اختلافی نوٹ میں کیسے آ گیا؟ تو یہ ساری چیزیں تو قوم کے سامنے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے اور باقی جو درخواست گزار تھے، جو سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ ہے 2023 کا، جو پہلے بل تھا اب قانون بن چکا ہے، تو پہلے بل کو چیلنج کیا گیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے سٹے آرڈر جاری کیا تھا، اب وہ قانون بن گیا ہے۔ جب قانون بن گیا ہے تو اس کے لیے الگ سے نئی درخواست دینا ضروری تھی، اور اس کو بھی اس کا حصہ بنانا ضروری تھا۔ اس وجہ سے پہلے جو درخواستیں تھیں وہ بھی مختلف درخواست گزاروں کی جانب سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب اور باقی جو سینئر وکلا ہیں ان کی جانب سے دائر کی گئی تھی، اور اب یہ جو درخواست ہے، یہ 3 درخواستیں ہیں، تینوں درخواستوں کو نمبر لگا دیے گئے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار کی جانب سے آج چھٹی کے روز یہ نمبر لگائے گئے ہیں، کیونکہ کل اس مقدمے پر سماعت ہونے جا رہی ہے، کل 12:30 بجے بہت اہم سماعت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو ان تینوں درخواستوں پر، جس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے 2023 کا، اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اس کو کل سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، نمبر الاٹ کر دیے گئے ہیں درخواستوں کو، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے تینوں جو درخواستیں ہیں ان پر نمبر الاٹ کر دیا۔ اب معاملہ صرف یہ ہے جس کے اندر ایک درخواست ہے زمان وردگ ایڈوکیٹ کی، اس کو 10/2023 نمبر لگایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک غلام محی الدین کی درخواست ہے، یہ ساری سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف
دائر درخواستوں پر 3 نمبر لگائے ہیں۔ پہلی درخواست زمان ورد ایڈوکیٹ ہے، اس کو 10/2023، غلام محی الدین کی درخواست کو آج 11/2023 جب نمبر الاٹ ہو جائے تو مطلب ہے قابل سماعت ہو گئی ہیں۔ تیسرا اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست کو 12/2023 الاٹ کیا گیا ہے۔ تینوں درخواستیں بھی 2 مئی کو زیر سماعت مقدمے کے ساتھ ہی منسلک ہو جائیں گی، جس کو 8 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ 13 اپریل کو اس 8 رکنی بینچ نے عمل درآمد روک دیا تھا اور اب یہ 8 رکنی بینچ سماعت کرے گا ان 3 درخواستوں پر بھی، اور جو باقی پہلے سے درخواستیں پینڈنگ ہیں تو یہ درخواست آج منظور ہو گئی۔ اور ان کو تکلیف یہ ہے کہ پہلے صرف بل کے خلاف درخواستیں تھیں، اب ایکٹ کے جو قانون بن گیا ہے، جو مکمل ہو چکا ہے سارا پروسیس، اب اس کو بھی چیلنج کر دیا ہے اور کل 2 مئی میں اس پر بھی سٹے آرڈر جاری ہو جائے گا، تو ان کے پلے ویسے کچھ نہیں بچنا۔ اور ان کو یہ بھی تکلیف ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اہم سماعت سے ایک دن پہلے کیوں یہ نمبر الاٹ کر رہی ہے، اور وہ بھی چھٹی کے روز۔ یہ مریم نواز کی جو چیخ و پکار ہے، جب آپ غیر قانونی کام اسمبلی میں بیٹھ کے کریں گے تو پھر آپ کا علاج یہی ہے۔ اور آپ کے لیے بھی تو پھر اتوار کے دن آج کو نوٹس ہوا تھا نا، جب اپریل 2022 میں سپریم کورٹ رجسٹرار آفس نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی بحالی کی درخواست اعتراضات لگا کے واپس کر دی۔ اعتراضات لگا سے واپس کرنا مراد ناقابل سماعت قرار دے دی۔ یہ پراکسی وکیل ہیں اور یہ پراکسی درخواست تھی پی ڈی ایم کی۔ پی ڈی ایم نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کا یہ موقف تھا سپریم کورٹ میں، جو ایک ساتھ جو انتخابات کروانے کی درخواست تھی جس پر کل فیصلہ آنے والا ہے، اس میں پی ڈی ایم یہ چاہتی تھی کہ آپ اسمبلیاں بحال کر دیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اسمبلیاں بحال کرنے کا آئین میں کوئی شک موجود نہیں ہے، ہاں وزرائے اعلیٰ بحال ہو سکتے ہیں ٹل دی جو نیا سیٹ اپ بنے گا اس تک یہ جو وزرائے اعلیٰ یہ بحال ہو سکتے ہیں، پرویز الہی اور محمود خان، اسمبلیاں بحال نہیں ہو سکتی۔ لیکن ان کا یہ موقف تھا کہ چونکہ اطہر من اللہ صاحب نے یہ ایک بات کر دی تھی اور اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا پہلے اسمبلیوں کو دیکھا جائے، تو اب یہ کہا گیا کہ جب عمران خان نے کہا کہ قمر باجوہ نے کہا اسمبلیاں توڑ دو، تو عمران خان کو تو مریم نواز نے بھی کہا تھا اسمبلیاں توڑ دو، آ جاؤ پھر ہمارے ساتھ انتخابات کی بات کر لیتے ہیں، رانا ثناءاللہ نے بھی کہا تھا، ساری پی ڈی ایم نے یہ بات کی تھی، تو عمران خان نے تو اپنی تئیں ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اسمبلیاں توڑی۔ اب انہوں نے درخواست دائر کی کہ جی یہ اسمبلیاں بحال کی جائیں، جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھیں وہ غیر آئینی تھیں۔ شہری رائے اشتیاق احمد، یہ رائے اشتیاق احمد پی ڈی ایم کے ہیں، ان کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی بحال کرنے کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ رجسٹرار آفس نے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے واپس بھیج دیا اور درخواست گزار کو کہا کہ وہ متعلقہ فورم کی دستیابی کے باوجود سپریم کورٹ نہیں آ سکتے۔ رجسٹرار آفس کے اعتراض کے مطابق درخواست گزار اسمبلیوں کی تحلیل سے متاثرہ فریق نہیں ہیں، یہ متاثرہ فریق نہیں ہے، ان کو یہ کیسے آ سکتے ہیں اسمبلیوں؟ 2 اعتراض لگائے گئے، ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ پراپر فورم نہیں ہے، آپ جائیں ہائی کورٹ میں، آپ خود کہتے تھے کہ پہلے ہائی کورٹ میں، تو آپ بھی جائیں نا پھر ہائی کورٹ میں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ متاثرہ فریق نہیں ہیں، درخواست آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر ہوئی لیکن اس کا آئینی جواز پیش نہیں کیا گیا کہ آپ کیسے اس میں متاثرہ فریق ہیں۔ ہاں متاثرہ فریق ہے تو آئے نا نون لیگ، دے درخواست، پھر کھل کر پتہ چلے کہ وہ درخواست دینا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے پراکسی لوگوں کے ذریعے جو درخواستیں دلواتے ہیں، آج 1 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے رجسٹرار آفس نے وہ درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے واپس کر دی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔